نیو یارک کی عدالت نے دہشت گردی، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کے الزامات لگا کر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مادورو نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے خود کو بے گناہ قرار دے دیا۔ امریکی فوج پر اغوا کرنے کا الزام بھی عائد کر دیا۔ عدالت کے باہر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے حق میں مظاہرہ بھی ہوا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی برکلن جیل سے سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ وینزویلین صدر اور ان کی اہلیہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے عدالت لایا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ مادورو کی ٹانگوں کی زنجیروں کی آواز عدالت میں داخل ہونے سے پہلے سنائی دی، جہاں انہوں نے مڑ کر سر ہلایا اور سامعین میں موجود کئی لوگوں کو ہونوز دیاز کہا۔ سب سے زیادہ کشیدہ لمحہ عدالت کے اختتام پر آیا، جب عوام میں سے ایک شخص نے مادورو پر ہسپانوی زبان میں چیخنا شروع کیا اور کہا کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ مادورو نے ان کی طرف رخ کیا اور ہسپانوی میں جواب دیا کہ وہ اغوا شدہ صدر اور جنگی قیدی ہیں۔ صدر نکولس اور ان کی اہلیہ پر دہشت گردی، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کے الزامات لگائے گئے۔ مادورو نے سب الزامات مسترد کرتے ہوئے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 63 سالہ مادورو نے مینہٹن میں وفاقی جج کو بتایا کہ انہیں وینزویلا سے اغوا کیا گیا، وہ بے گناہ ہیں، وہ اب بھی اپنے ملک کے صدر ہیں۔ وینزویلا کے معزول صدر کی اہلیہ کے وکیل مارک ای ڈونلی نے دعویٰ کیا کہ ان کی موکلہ کو وینزویلا میں گرفتار ہونے پر شدید چوٹیں لگی ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلورس کو عدالت میں نمایاں نیلوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ ڈونلی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی پسلیوں پر فریکچر یا شدید چوٹ ہے۔ جج نے پروسیکیوٹر کو ہدایت دی کہ وہ مناسب علاج کو یقینی بنائیں۔ صدر مادورو کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران نیو یارک کی عدالت کے باہر لوگوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کیا۔ شرکاء نے صدر مادورو کے حق میں شدید نعرے بازی کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے وینزویلا کے پرچم تھام رکھے تھے۔